رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ پیغام کی اسپیشل ٹرانسمیشن عید قربان کے حوالے سے آپ کو ایک دفعہ پھر عید مبارک۔ ہاں لیکن نہیں، ایک دفعہ نہیں، ایک مرتبہ۔ ہمارے ایک استاد سے وہ کہنا کہ دفعہ نہیں ہوتا، مرتبہ کہتے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر عید مبارک۔ اور کہاں کہاں تک یہ پیغام پہنچا؟ پوری دنیا میں 100 سے زائد ممالک میں، اور اہل پاکستان، ہمارے جی جان اہل یورپ، وہاں کے مسلمان، اور خاص طور پر میرے بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے وہاں شعور کی آنکھ کھولی ہے۔ یہ عید قربان ہے، یہ محبت کے دن ہیں، یہ اظہار کے دن ہیں، یہ بڑوں کے احترام کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور آپ کو اپنے والدین کا اطاعت گزار بنائے، وہ والدین جو پیغام سے قرآن و سنت کی پیروی کا پیغام لے رہے ہیں۔ ہمیں بریک میں جوائن کیا میرے محبوب نے، ہمارے اختر عباس۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت بڑے والنٹیئر ہیں، لوگ موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں، لیکن لوگوں کو اپنا وقت دینا، اور وقت دینے سے مراد یہ کہ ان پر اپنی زندگی نشاور کرنا۔ جیسے آپ سب دوست یہاں تشریف فرمائیں، ہمارے یہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی دینا کسی کو یہی ہوتا ہے، آپ سب کے پیسے دیے ہیں، نقدی دی ہے، کوئی مال دیا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے وقت دیا ہے اس نے تو اپنی زندگی دی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اپنی زندگی دے رہے ہیں، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ 20 سال کا قصہ ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، آپ ماشاءاللہ ویسے کے ویسے ہیں، الحمدللہ۔ جو وقت گزرا، یہ عرصہ ہم نے گزارا، پھول، ایڈیٹر، بچوں کے ساتھ تعلق، اب جوانوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، یہ جو سارا وقت گزرا ہے، اس وقت میں جو عیدیں گزاری ہیں، ان عیدوں سے جو سبق والدین سے لیا، ہمارے بچوں کو وہ دیں۔ اچھا، ایک تو آپ نے بہت اچھا کیا، اس کا نام عید قربان کے طور پہ کہا۔ جی ہمارے ہاں بہت بڑا بلنڈر یہ کیا جاتا ہے، ہم اسے بقرہ عید جی لفظوں کا بدل کے اس کا پورا مفہوم، خوبصورتی، اس کی تاثیر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بھی عید کا تذکرہ آئے گا تو یہ تو محبت ہے، اطاعت ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی۔ جی ایسی ہے۔ اچھا، دوسرا میں نے بہت سارے ان بیتے برسوں میں دیکھا، جو سالینی، وہ جو سال ہے، ہاں ہاں ہاں، جو آپ کے استاد نے کہا تھا، تو ہمارے استاد نے بھی کہا تھا کہ سالوں نہیں کہنا، برسوں کہنا ہے، برسوں کہنا ہے۔ تو بیتے برسوں میں ہم نے ورنہ وہ بیتے سالوں بن جاتے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، سالہ تو ٹھیک لفظ نہیں ہے نا جی، بات بچا کے رہنا چاہیے۔ جناب لائک جن گھروں میں بھی عید کے موقع پہ قربانی ہوتی ہے، جی، تو بہت کم ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے بھی اس کا تذکرہ کریں۔ ہم سوچتے ہیں بچوں کو اپنے آپ پتہ چل جائے گا، نہ انہیں اللہ کی اس حکمت کا پتہ چلتا ہے، نہ انہیں اس جو رسم کی خوبصورتی ہے، ایگزیکٹلی، تو وہ صرف اس کو جو بظاہر ایک ہونے والی چیز ہے وہ یہی لیتے ہیں کہ جانور لائیں، قربان کر دیا، بس ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دیکھتے دیکھتے بہت سارے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ جن کی ڈکشن بدل گئی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے، نہ کریں تو کسی غریب کو دے دیں۔ یعنی ہمارے ایک بہت پڑھے لکھے دوست ہے، جب انہوں نے مجھے 8-10 سال یہی دلیل دیتے تھے۔ اچھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ جب گھر میں قربانی ہوتی تھی تو بچے چھوٹے چھوٹے وہ گانیاں پہنانا اور مختلف چیزیں خریدی جاتی تھیں، جھانجریں۔ اچھا، بالکل جو بچپنا تھا اس میں تو تب لوگوں کے پاس آسودگی نہیں تھی، تو قربانیاں بہت کم ہوتی تھی۔ ہم کبھی کبھی گاؤں جاتے تھے تو وہاں بھی سب لوگوں کے پاس قربانی نہیں ہوتی تھی، یا بہت ہوتا تھا تو بڑی قربانی میں لوگوں کا حصہ ہوتا تھا۔ اللہ نے اب آسودگی بہت دی ہے، یعنی ایک ایک گھر میں 2-2 3-3 قربانیاں ہوتی ہیں۔ قربانی اٹسیلف زیادہ ہو رہی ہے، لیکن قربانی سے محبت یا سیکھنا کم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس سے جو محبت ہے، اس عمل سے جو ہم اپنا ایمان افروز کرتے تھے، وہ کیفیت کم ہو گئی۔ یعنی آپ سوچیں ایک ایک گھر میں اب تو آلموسٹ 80,000-90,000 خرچ ہو جاتا ہے 2-3 قربانیوں پہ، 3-4 ہزار آپ اس کا کسائی کو بھی دے دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لیکن 2,000 روپے کی اگر مالیت کا کوئی پیغام اللہ کی محبت کا اپنے بچوں کے دل میں ڈال دیا جاتا، یا کہیں یہی کہہ دیا جاتا کہ یہ
انفیکٹ اچھا جو نیک لوگوں کا مسئلہ الگ ہے, ہم چونکہ دنیا دار لوگ ہیں, نیک لوگ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کے اہل و عیال کو تو بائی ڈیفالٹ پتہ ہے. نہیں علم. یہ جو بچے بڑے لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے, رول ماڈل نہیں بناتے, ان جیسا بننے کی آرزو نہیں کرتے, اس کی وجہ وہ گیپ ہے کہ آپ اپنے دل کی محبت ان تک پہنچا ہی نہیں پاتے. یعنی آپ نے اگر اللہ کو یہ ہم جانتے ہیں قربانی دنیا کے لیے نہیں ہے, رب کے لیے ہے. اچھا جب وہ بچے دکھانے کے لیے موو کرتے ہیں, ابھی بھی ہم نے دیکھا ہوگا اونٹوں کو لے کے گاڑیوں کے ساتھ بڑی شاندار گاڑیوں میں, تو ان کی رسی پکڑی ہوئی ہے اچھا اور خرامہ گاڑی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ایسے جو اچھے بیل ہیں جو 8-8 10-10 لاکھ کے, اب یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو خالصتاً میں اس کے لیے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جس کا تعلق آپ کی نیت سے ہے, لیکن اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے, احسن نہیں ہے. کچھ لوگوں کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے, کچھ کو ویسے برا لگتا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے دکھاوا سا ہو جاتا ہے. اب یہ اگر والدین نے بتایا ہو تو والدین خود نہیں کر رہے ہوتے, ان کے بچے کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے پھر وہ عمل زیادہ ہے. یہ بات جو تربیت کی آپ فرما رہے ہیں, اگر والدین, وہی بات سعید صاحب پہلے کر رہے تھے, میڈیا ہمارا یہ کنوے کرتا, سوشل میڈیا جیسے بہت لوگ دیکھتے ہیں, پھر ہمارے تعلیمی ادارے, تو صرف کالے حروف منتقل کر کے سمجھنا ہم نے اپنا کام کر دیا ہے, اس وجہ سے یہ فلاح اور یہ جو خلا سارے کا سارا آ رہا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا نیک لوگوں سے ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے کبھی کبھی. یہ لوگ اچھی بات کو بھی اتنا طویل کر کے پیش کرتے ہیں, لمبا ہو جاتا ہے. لوگ اس کو لوگ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کیا ہے. وہ ہمارے یہاں ویسے ایک تقسیم ذرا ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ آپ بہت نیک ہو سکتے ہیں. مطلب میں اس کو انورٹڈ کاماز میں کہوں, جن کا جن کی شرعی تعلیم ہوتی ہے, مذہبی رنگ ہے, ایک چہرہ, فوراً ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ مذہبی لوگ ہیں یہ. ظاہر ہے ان کا باقی لوگوں سے اپروچ کا بھی فرق ہوتا ہے. ابھی اس وقت دنیا ساری 14 سیکنڈز پہ چلی گئی ہے, اور اس سے بھی کم سیکنڈز میں کہ آپ کو اپنی بات کمیونیکیٹ کرنی ہے. اب یہ اتنے بڑے بڑے میسیجز ہیں, تو ہمارے ہزاروں بڑے عالموں میں سے شاید ہی کسی کا کوئی ایسا میسیج ہو جو اس طرح کی چیز پہ ٹک 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 کر کے آئے, اور آپ ایک لمحے کو سنو اور اس کے بعد لاکھوں میں وہ پھیل جائے. یہ آسانی سے ہو سکتا ہے, پر اس کے لیے آپ کو اپنا زبان, انداز, دلیل, وہ آپ یہ بھی میں سمجھتا ہوں, اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں آپ سب, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, جو جدید اس پہ ٹولز ہیں, ماڈرن ٹولز ہیں, ان میں یہ کہ وقت کم ہے لوگوں کے پاس. پہلے داستانیں ہوتی تھیں, اب داستان امیر حمزہ یہ وہ, پھر وقت کم ہوا تو افسانے آ گئے, ناول آ گئے, افسانچے آ گئے, اور اب ایک لائن کی کہانی. وہ ایک میں نے سنا نا خطبہ, جو جمعہ کا خطبہ شام میں کسی امام نے دیا کہ جی لوگوں سے کہا کہ بھائی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے, صفیں بنائیے. وہ کھڑے ہو گئے, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بڑی نیکی ہے, صفیں بنائیے. خطبہ جمعہ یہ تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ مجھ سے, چونکہ آپ صاحب مطالعہ ہیں, اللہ نے آپ کو بہت بصیرت دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خطبات ہیں, احادیث ہیں, وہ بھی کچھ شاید ہی محدود چند ہو جو طویل ہو, ورنہ اگر ان کا ٹائمنگ دیکھیں تو وہ 10 سے 12 منٹ کا ہے. اچھا ان کا کوئی لفظ لوگوں نے مس نہیں ہونے دیا. ظاہر ایک خطبے کو 8-10 لوگوں سے روایت ہوا, تھوڑے لفظوں میں بڑی بات کرنی تھی. اچھا ایسے عیدین کے موقع پہ یہ ہوتا تھا کہ بہت اہتمام سے سب جاتے تھے, کپڑے لے کے, کپڑے پہن کے, تو کم از کم آدھا گھنٹہ امام صاحب کی بات سنی جاتی تھی. ابھی پچھلے برسوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت تکبیر ہونے والی ہوتی لوگ اس وقت پہنچتے ہیں, اور شاید وہ اس قیمتی چیز کو مس کر دیتے ہیں, یا اس کا احساس نہیں ہو پاتا, ان سے ریلیٹ نہیں چیز ہو پاتی. ویسے اختر بھائی اس میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے آنے سے پہلے مساجد بھری ہوتی ہیں, اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں, اور وہ یقیناً وہ ایسی بات کرتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دل کو لگتی ہے, جو وہاں پر پہنچتی ہے. اور اس میں دونوں طرف سے مجھے لگتا ہے کہ ہیں مسائل. عوام الناس کی تربیت کے بھی پہلے پہنچنا ہے, اور دوسرے جو بلانے والے ہیں کہیں کہیں ان میں بھی کچھ کمی بلانے کے حوالے سے, یہ بات بھی ہے. لیکن ایک میں اور وضاحت کروں گا کہ ہم جب کہتے ہیں نا جی نیک لوگ اور ہم, تو ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے,
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارے ایک ہی ہیں، یہ پورا معاشرہ، پوری ملت اسلامیہ. آپ چکے ہیں موٹیویشنل اسپیکر، تو آپ کا ایک بڑا اعجاز ہے، اور وہ یہ کہ آپ برین سٹارمنگ کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں فوراً سوچنا، غور و فکر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اسی بات پر ہم بات کرتے ہوئے، یہ جو مساجد میں لوگ اب جاتے ہیں یا عیدین کے لیے، کہ جب جی وہ اصل میں عربی خطبہ یا جب آخری وقت میں، یہ ہے تو صحیح ایک چیز، لیکن میں نے عرض کیا ایسے مناظر بھی ہیں کہ کسی فرد کے آنے سے پہلے تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ فرق کیا ہے؟ پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ بھائی جان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ عربی میں، جی قرآن کی آیت پڑھی، حدیث پڑھی، وہ بات دوسرے کو سمجھ آ گئی، کیونکہ ان کے مخاطب جو تھے وہ بھی عرب تھے. جی ٹھیک. آج بھی آپ حرم میں خطبہ دیکھ لیں، 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ ہوتا ہے، لیکن وہی بالکل سیم وہی چیز جی جو وہ 10 یا 15 منٹ میں کرتے ہیں، ہمیں اس کے لیے آدھے سے پونا گھنٹہ چاہیے. وہ باتیں یہاں پر وہ نہیں سر، ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس عربی کی عبارت پڑھنی ہے، جی ٹھیک، پھر ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر ہم نے اس کی تفصیل کچھ نہ کچھ بیان کرنی ہے، سمجھانے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے کچھ بیان کرنا ہے. اس لیے تھوڑا سا اصل حاضر سے اس کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں نا جی، یہ تھوڑا سا لینتھ ہو جاتی ہو اس سے، جی ٹھیک، یہ ہے ہماری پرابلم. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان کی یہ بات درست ہے کہ بعض ہمارے بزرگ ساتھی یعنی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا تعلق نہیں ہوتا، موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، مطلب لوگوں کے معاملات سے تعلق نہیں ہوتا ان سے، یعنی ایسی ڈسکس شروع کر دیتے ہیں، وگرنہ میں کم از کم مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کہ لوگ نہیں آتے. جی ٹھیک. الحمدللہ آپ کے پاس الحمدللہ گجرانوالہ میں سب سے بڑا اجتماع الحمدللہ بہت سے ایسے میرے بھائی ہیں جو تیاری کر کے، اس کے لیے جس طرح بھائی اپنے موضوع پہ تیاری کر کے تشریف لائے ہیں، جی ٹھیک، ان کی بات میں وزن ہوگا. جی ٹھیک. جب کوئی بھی شخص تیاری کر کے ممبر پہ بیٹھے گا جی ٹھیک، اور وہ تقریر کرے گا، جس بات کو شروع کیا ہے اسی پہ مکمل کرے گا، جی ٹھیک، اور اس پہ دلائل دے گا، جی ٹھیک، نہ تو بوریت ہوگی لوگوں کو اور نہ ہی اس کا کوئی معاملہ ایسا ہو. بڑی قیمتی بات حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی بات کرے جو ان سے متعلق ہے، تو انہی کے لیے نا جی. ہاں، ان کے مسائل کیا ہیں، اسلام ان کا حل کیا پیش کرتا ہے، یہ ساری باتیں. یہ ایک بات میں یہاں تھوڑی سی ان کی بات کی تائید میں ہی عرض کروں گا. جی فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا جسے حدیث جبریل کہتے ہیں. جی بے شک. اس میں جو ہے نا یہ ایسا منظر بتایا گیا کہ جبریل آئے ایک انسان کے روپ میں، آ کے آپ کے سامنے بیٹھے جی، اور آپ کے ساتھ گفتگو شروع کی، اور اتنے قریب کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھے. لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کون ہے جی، اور اتنے فرینکلی کیسے بات کر رہا ہے، نہ تو لباس میلا، نہ بال غبار آلود، نہ ہم کوئی جانتے ہیں. جی. پھر وہ جو جب بات کر رہے ہیں پہلے سوال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں صدقتا، ہم نے سچ کہا. اب یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جسے کوئی نہیں بھول سکتا. تو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح بھائی جان نے کہا ہے نا کہ لوگوں کو اپنی اولادوں کو فیڈ کرنا چاہیے، تو جب یہ قربانی ہوتی ہے، اگر والدین بیٹھ کے اس وقت بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ کس کی سنت ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان کی سنت کیا ہے، پھر وہ سورۃ صافات کی وہ ایک رکوع صرف پڑھ دیں، اس کا معنی بتا دیں، اور پھر اس کا ترجمہ بھی کرنا پڑے گا، اور ذرا وقت لگے گا. نہیں ویسے میں عرض کر رہا ہوں ذرا وقت لگے گا. چھوٹی سی چیز، جی جی، وقت کے ساتھ ہم سب سیکھتے ہیں. جی کیوں نہیں. لائک جب یہ میڈیم آیا ٹیلی ویژن کا، جی جی، تو ہمارے جتنے علماء تھے یہ ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھتے تھے. ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے ان کا معاملہ. لیکن جتنے سٹیج شوز ہیں وہاں یہ سارا کٹ ہو گیا، تو اب جو ہی سوال ہوتا ہے تو سب کو چھوڑ کے براہ راست
جواب اس کا سوئچ کرتے ہیں وہاں جمپ کرتے ہیں. نتیجتاً وہ جو سارے منٹ تھے لائک پیچھے جو پروڈیوسر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مجھے 7 سے 14 سیکنڈ میں اس کی بات کو مکمل کروانا ہے, کاٹنا ہے. جو کہ جو سامنے سننے والا ہے اگر وہ نہیں سنے گا تو آپ کی تو کروڑوں کی بات ضائع ہو جائے گی. یعنی آپ کی اربوں کی بات ہے, آپ کی 1400 سال کی تاریخ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر جو ہر چیز آپ قیمتی ان کو دینا چاہ رہے ہیں, اگر سننے والا اس پہ سننے پہ آمادہ نہیں ہے اور وہاں سے وہ سوئچ کر گیا, چونکہ اس کا ہی فوکس کرنا پڑے گا, وہ بچہ ہے یا بڑا. لائک ہم بڑوں جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ بچہ بھی یہ سنے گا اور اس پہ سر بھی دھنے گا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے ہم عمر لوگ ہیں, وہ سنیں گے. جو عید قربان کے موقع پر ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کو اختصار کے ساتھ سارا فلسفہ سمجھانا ہے, انہیں بتانا ہے. اور دونوں باتیں اگر ہم جمع کر لیتے ہیں, تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی اور آئی ایم انجوائنگ, بڑا اچھا ہے میرے طالب علم کے لیے, سیکھنے کی بڑی بات ہے. بچوں کو پاس بٹھانا ہے, ان کے موبائل آف کروانے ہیں اور انہیں بتانا ہے اختصار کے ساتھ کہ آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں, یہ موقع یہ ہے, اس کی تاریخ یہ ہے. وہ اختصار سیکھیے اور دریاؤں کو کوزے میں بند کرنا سیکھیے, اور یہ سلیقہ آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں ان کی اطاعت بھی کرنی ہے, اتباع بھی کرنی ہے. ایک چھوٹا ایک میں آپ سے پھر لوں گا, بات مجھے بار بار کہا جا رہا تھا اور بات وہی کہ ٹائم جو ہے وہ, تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک.